بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم. باہر کے اسپیکر بند کر دیں تاکہ نماز پڑھنا. حج کے بیان میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ منا کے قیام میں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج ان 3 دنوں کی رمی کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص 12 ذی الحج کی غروب آفتاب کے وقت منا میں ہوا، اس پر اب 13ویں کی رمی بھی اسے کر کے جانا چاہیے. اگر غروب آفتاب سے پہلے حدود منا سے باہر نکل گئے تو 13ویں کی رمی ختم ہو جاتی ہے. یہ حج کے واجبات تھے. حج کے واجبات میں آخری واجب طواف وداع ہے. طواف وداع کا معنی رخصتی طواف کرنا. طواف وداع کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل عین آخری وقت میں جب ایئرپورٹ کے لیے آنے لگیں اس وقت طواف کیا جائے. اس میں بس اوقات بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور کبھی طواف رہ بھی جاتا ہے. ایام حج میں منا سے فارغ ہونے کے بعد بندہ کسی وقت بھی اگر اس کے پاس اگر تھوڑے ایام ہیں تو کسی وقت بھی نیت کر کے طواف وداع کر لے. اس کے بعد وہ عام نفلی طواف کر سکتا ہے. اس کا یہ طواف کا واجب پورا ہو جائے گا. اور اگر ایام کافی ہیں وہاں رہنے میں تو پھر نفلی طواف کرتا رہے. آخر میں جب اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے کسی طواف میں وہ طواف وداع کی نیت کرے. یہ خاص باتیں حج اور عمرے کے اس متعلق تھی. ان میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ حج کی بعض پابندیاں ایسی ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے سے دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. ان میں سب سے اہم پابندی جس کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ ایک لباس والی ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ہم نے خود دیکھا عمرہ کرنے کے بعد، چونکہ پہلے عمرہ کر چکے تھے، حلق تو کروایا ہوا تھا، تو دوبارہ عمرہ کرنے والے کو احساس ہی نہیں رہا کہ مجھے پھر حلق کروانا ہے. اسی طرح ہوٹل میں گئے اور نہا کر کپڑے پہن لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر حلق کروائے ہوئے چاہے سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں دوبارہ اس طرح پھیرنا، ریزر استعمال کرنا یہ لازم ہے ہر حالت میں. اس کے بغیر احرام نہیں کھلے گا، چاہے بال معمولی سے کیوں نہ ہو، دوبارہ اس کا یہ حکم لازم ہے. ان صورتوں میں اگر کوئی آدمی خوشبو استعمال کر لے پورے عضو پہ، جیسے خوشبو لگا لی اس نے پورے، تو اس سے بھی دم لازم آ جاتا ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آدمی کے بھول کر ہوا کے زور پر کپڑا چہرے کو لگ گیا، رات کو سوتے وقت لگ گیا، کوئی ایسی صورت بن گئی، تو ان صورتوں پہ دم لازم نہیں آتا. اس میں کچھ نہ کچھ جزا ہو. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آخر میں جب حج مکمل ہو تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 30، 40، 50 ریال صدقہ کر دے کہ اے اللہ ہمارے حج میں جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو یہ سب کی طرف سے قبول ہو. تو اس طرح یہ سب کی طرف سے چھوٹی موٹی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ صدقہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یہ تو خاص میں نے ابھی حج تمتع کے حوالے سے تفصیل عرض کی. اگر حج قران کا ارادہ ہو جو سب سے فضیلت والا حج ہے، حج قران، اس میں یہیں سے جب احرام باندھیں گے تو دونوں نیتیں ساتھ شامل ہوں گی. گویا وہ 2 ڈبل احرام ہوگا، ایک عمرے کا بھی اور ساتھ ساتھ حج کا بھی. بس اس میں فرق عام احرام سے اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں جب آدمی عمرہ کر لے گا، عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کروانا، بلکہ صحیح کرنے کے بعد اسی طرح حالت احرام میں رہیں اور اسی احرام سے منا جائیں گے، اسی احرام سے مزدلفہ، اسی احرام سے گویا 10 ذی الحج کو اس کا احرام کھلے گی. احرام اسی کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے
کہ کپڑے نہیں چینج کر، دوبارہ دوسری چادر، دوسرا احرام بدل سکتے ہیں. احرام اصل میں نیت کا نام ہے. تو اگر وہ احرام میلا ہو گیا اس کو اتار دیں، دوسرا لے لیں، کوئی حرج نہیں. شاور بھی لے سکتے ہیں ٹھنڈک کے لیے. صابن استعمال نہ کیا جائے، میل کچیل دور کرنا، ناخن کاٹنا، یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. خوشبو والا صابن تو ویسے ہی منع ہے، عام صابن بھی احرام کی حالت میں استعمال کرنا اس نیت سے کہ میرے بدن کی میل دور ہو جائے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. اس لیے ویسے آدمی نہانا چاہے نہا سکتا ہے. جیسے عرفہ کے دن غسل کرنا وہ سنت ہے، اگر آدمی جائے تو غسل کر سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں. یہ تو حج کے حوالے سے میں نے عرض کیا. اگر حج تمتع ہو اور حج قران ہو تو اس کے شکرانے کے طور پر ایک قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایک قربانی دوسری ہوتی ہے جو عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ صاحب نصاب پر لازم ہوتی ہے. ہر حاجی صاحب نصاب ہوتا ہے. البتہ اگر حاجی ایام حج میں مسافر ہو تو پھر وہ قربانی اس سے ساقط ہو جاتی، ختم ہو جاتی. مسافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منا جانے سے پہلے پہلے اگر اس کا عزیزیہ اور مکہ کا قیام 14 دن یا اس سے کم بنتا ہے تو یہ مسافر ہے. جب یہ مسافر ہے تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی لازم نہیں، واجب نہیں رہتی. اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر اس کا منا جانے سے پہلے پہلے مکہ کا قیام 15 دن ہو، جس میں عزیزیہ اور حرم کی حدود کے سارے دن ملا کر اکٹھے رہ لیا، تو وہ مقیم ہے. صاحب نصاب تو پہلے سے ہی ہے اور مقیم بھی ہو گیا، لہذا اس پر وہ قربانی بھی لازم ہو جائے گی. تو یہ مقیم پر لازم ہے، مسافر پر لازم نہیں. مسافر وہ ہوگا جو منا سے جانے سے پہلے پہلے 14 دن یا اس سے کم دن اس کا قیام مکہ میں رہا، وہ مسافر سمجھا جائے گا. اس پر قربانی لازم نہیں، اگر کر لے گا تو سو. اچھا، جس صورت میں قربانی لازم ہے، مثال کے طور پر 15 دن یا زیادہ اس کا قیام بنا، وہ قربانی اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ وہیں کرے حرم میں، وہ یہاں پاکستان میں بھی کروا سکتا. لیکن ایک بات ضروری ہوگی، دونوں طرف ایام عید کا ہونا ضروری ہو، دونوں طرف ایام عید کا. اس لیے دوسرے دن سے پہلے پہلے قربانی اپنی کروانی. 8 ذی الحج کے بعد 15 دن کی قیام ہوگا؟ نہیں، 8 ذی الحج سے پہلے پہلے، 8 ذی الحج سے پہلے پہلے. ہاں، 8 ذی الحج سے اگر پہلے پہلے اس کا 15 دن قیام ہے تو مینا میں وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا اور اس پر قربانی لازم. اگر 8 ذی الحج سے پہلے 14 دن، مثلا مدینہ سے آیا 8 دن ٹھہرا، یا یہاں سے جاتے ہوئے 4 دن 5 دن 10 دن 13 دن 14 دن پھر مینا چلے گئے اور اس کے 14 ہی دن ہوئے تھے، یہ مسافر ہے، اس پر وہ قربانی لازم نہیں ہے. جس صورت میں لازم ہوتی پاکستان میں بھی کروائی جائے. پاکستان میں پہلے دن جب قربانی ہو، عید کا ڈفرینس ہوتا ہے، کبھی ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے، تو یہاں پہلے دن ہی کروا لے یا دوسرے دن. اگر تیسرے دن یہاں لوگوں نے قربانی کی اور وہاں عید کے ایام 3 ختم ہو گئے، پھر یہ قربانی ادا نہیں ہوگی. اس بات کا خیال کیا جائے. اچھا، اس میں اگر اللہ نے حیثیت دی ہو، حج میں قربانی بہت بڑا عمل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں 100 قربانیاں کی، 100 اونٹ. اندازہ فرمائیے، 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اپنے ہاتھ سے، اور باقی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی قربانی؟ ایک میں 7 حصے. تو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ حج میں قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے. اس لیے اگر اللہ نے حیثیت دی ہو نا اپنے والدین کے بھی، دیکھو ہمارے وہ کتنے محسن ہیں والدین، موجود ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے لیے ہم قربانی کریں. 300 350 400 ریال سے کیا بنتا ہے نا؟ اور بھی تو ہم بہت ساری چیزوں خرچ کریں گے نا، قربانی کر لیں. عید الاضحیٰ وہاں ان کے لیے بھی اگر کرنا چاہے وہیں کر لیں. اور بہتر یہ کہ خود جا کے ذبح کریں، یہ زیادہ بہتر. وہاں جو مکہ مینا میں جو منہر ہے جہاں ذبح ہوتا ہے سلاٹر ہاؤس، وہ بہت دور ہے. اگر ہمت ہو تو چلے جائیں. ویسے وہاں مکہ المکرمہ میں کاکیا کا علاقہ ہے، ٹیکسی سے جا سکتے ہیں، 5-10 ریال لگیں گے. کاکیا وہاں منڈی ہے جانوروں، وہیں چھری لیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں، بسم اللہ اللہ، اخلاص پیدا کر کے اللہ کو، پھر ان کے حوالے کر دیں، یہ جانے ان کا. بس ذبح کیا، قربانی ہو گئی، باقی کام ہمارا ضروری.
تو اس طرح اگر ہو سکے تو یہ قربانی ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بااعتماد بندوں کے ذریعے سے بھی قربانی کروائی جاتی ہے۔ یہ تو مکہ المکرمہ کے حوالے سے میں نے باتیں عرض کی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں وہ سوال کروں، پھر مدینہ طیبہ کی حاضری سے متعلق آتے ہیں تاکہ دونوں باتیں الگ الگ ہو جائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بہت سے لوگ خطبہ جی 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 آپ کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے حضرات مسجد نمرہ کا خطبہ نہیں سن سکتے، کوئی حرج نہیں، خطبہ سننا لازم نہیں ہے حج کا۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے، پہنچ جائے، لیکن جب خواتین ساتھ ہوں تو دیکھیے حج کی جو عبادت ہے وقوف کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے حضرات علماء اہل علم مشورہ دیتے اپنے خیموں میں رہیں، بہت دور پیدل چل کے تھک جائیں وہاں سڑکوں میں بیٹھ جائیں، نہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں نہ دعا مانگ سکیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں، تو یہ پھر وہ قیمتی وقت انہی چیزوں میں خرچ ہے۔ جس کو اللہ ہمت دے وہ چلا جائے، پھر مسجد نمرہ میں خطبہ بھی سنیں اور وہاں جو نماز اور اپنے عبادات میں، لیکن اگر بہت دور ہو تو پھر کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، پھر معلم کی ترتیب کے مطابق، کیونکہ واپسی آنا ہے، بس کی بھی ضرورت ہوگی، ریلوے اسٹیشن بھی پہنچ، ساری چیزیں ہیں نا جی، اس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی نہ سنا تو فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ جی آپ کا سوال یہ ہے، میں سوال اس لیے دہراتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا سارا ڈیٹا ویب سائٹ میں ریکارڈ ہوگا تاکہ جواب جو سنے سوال بھی سن لیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سعی کے بعد بھی 2 رکعت، ہاں صحیح ادا کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن حدود مسجد حرام میں جا کر پڑھے، وہاں صحیح والی جگہ پہ نہ پڑھے، اس بات کا خیال کیا جی 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 تو خواتین وہاں قصر نماز پڑھیں، جس صورت میں 15 دن یا کم بنتا ہے وہ قصر نماز پڑھیں۔ قصر کا مطلب یہ ہے جو 4 رکعت والی رکعتیں ہیں وہ 2 ہو جائیں، لیکن جو سنتیں ہیں وہ پڑھیں، اس لیے کہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی جلدی کہیں جانا نہیں، کوئی سواری نہیں نکل رہی، اس لیے سنتیں پوری پڑھیں، فرض کو قصر کریں۔ اور وقت جی ہاں اگر 15 دن 14 دن یا اس سے کم بنتے ہیں، اور اگر وہاں مقیم بن جاتا ہے، مثال کے طور پر جو 15 دن یا زیادہ ٹھہرا تو مینا میں بھی مقیم سمجھی جائے گی خاتون، وہ پھر اپنی نماز پوری پڑھے، اس لیے کہ مینا کے ایام مکہ کے ایام کے تابع، اگر مکہ کے ایام میں بندہ مسافر تو مینا کے ایام میں مسافر، اگر مکہ کے ایام میں مقیم تو مینا کے ایام میں بھی مقیم سمجھا جائے۔ جی جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں اکٹھی نمازیں پڑھنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک مسجد نمرہ ہو اور مسجد نمرہ کا امام امیر الحج ہو، کیونکہ وہ خیموں میں ہمیں نصیب نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ نہ ہو تو پھر الگ الگ نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے گی۔ ہاں مزدلفہ میں اکٹھی، وہاں یہ شرطیں نہیں ہیں، یہ جو شرط ہے اصل میں مزدلفہ میں جو یہ ایک بڑا باریک مسئلہ ہوتا ہے، جو مینا میں مزدلفہ میں نماز ہے وہ جمع تاخیر ہوتی ہے، جو عرفات میں ہے وہ جمع تقدیم ہے۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا، اور جمع تاخیر کا مطلب پہلے والی وقت کو اگلے میں جا کر پڑھنا۔ تو جو جمع تقدیم ہوتی ہے اس کے لیے شرطیں بہت ہیں، اس کے لیے یہ 2 شرطیں، ایک امام کا ہونا، امام حج کا، اور دوسرا مسجد نمرہ کا ہونا۔ جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں نماز ادا کرے، جبکہ مزدلفہ میں جمع تاخیر ہوتی، یعنی جو نماز کا وقت گزر چکا اس کو ہم نے اگلے وقت میں جا کر پڑھنا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، 2 بندے بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہاں آسان ہے۔ وہاں ہاں جی جی اس میں وہ قصر پڑیں گے، جی جی سر جی جی نہیں وہ قضا نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ حکم ہی یہ ہے کہ ہم نے اس طرح اکٹھے پڑھنا، وہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ مغرب کے وقت میں نماز پڑھے، جب حکم یہ ہے کہ اکٹھی پڑھنی وہ قضا نہیں سمجھی جائے گی، ادا ہی سمجھی جائے گی۔ جی جی میں جی
حدیث شریف میں آتا ہے حج بدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو پورے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے، جس مرحوم کے لیے، نمبر 2 حج کرنے والا، نمبر 3 جس نے حج کا خرچ برداشت کیا۔ مثال کے طور بیٹا ہے، اس نے اپنے والد کے لیے خرچ برداشت کیا کہ میرے والد مرحوم کے لیے کسی تیسرے آدمی کو بھیج دیا حج کے لیے۔ اب 3 بندے آ گئے نا، پیسے لگانے والا جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے، جو وہاں مشقت برداشت، تینوں کو مکمل حج کا ثواب الگ الگ ملتا ہے۔ یہ حج بدل کی فضیلت ہے۔ جی ہاں، جو ملا کے نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں، اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے مغرب کی نماز پڑھنی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے نا، ایک بات اور مسئلہ بیچ میں جو ایام قربانی اور تکبیرات تشریق کا، وہ بھی عرض کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ 5 دن تکبیر تشریق پڑھنا ہر نمازی پر، مسافر ہو، مقیم ہو، عورت ہو، مرد ہو، نماز اکیلے پڑھے، جماعت سے پڑھے، واجب ہوتا ہے۔ یعنی تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہم نے عرفات کی نمازوں میں بھی پڑھنی، نمازوں کے فوراً بعد، اور جب مزدلفہ کی رات جب ہم آئیں گے، جب سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنی، مغرب کی نماز پڑھنے کی اقامت ہوگی، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، پھر تکبیر تشریق کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ تلبیہ کے بعد اب دوبارہ اقامت ہو کر اب کس کی نماز پڑھی جائے؟ اب عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ تکبیر تشریق پڑھیں گے 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی وتر نماز، چاہے وتر ابھی پڑھ لیں چاہے تہجد کے بعد پڑھ لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، اس طرح اس نماز کو ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب۔ جب صحیح کے لیے ہم نے استعلام کرنا ہے، پھر اس کے لیے چکر لگانا ضروری نہیں، بلکہ جب ہم طواف کے 7 چکروں سے فارغ ہو کر زمزم نماز پڑھ کر زمزم سے فارغ ہو جائیں گے، اور جب ہم صحیح کے ارادے سے جائیں گے تو صحیح کے ارادے میں کہیں بھی اس سیدھ میں آ کر، چاہے صفا کے پاس پہنچ کر، چاہے سبز لائٹ کے پاس، چاہے حرم کے برآمدے میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 1 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہنا ہے، پھر جا کر اپنی صحیح شروع کر دیں۔ اس استلام کے لیے الگ سے چکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شام تک وہ قریب ہی ہے اور وہیں سے واپس۔ ہاں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں مسجد نمرہ، جس آدمی نے مسجد نمرہ کے قریب ہی سے عرفات کی حدود ختم ہو جاتی ہے، اس بات کا خیال کر کے کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات سے باہر ہے، وہاں کو عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ کے پڑوس میں جہاں بھی کر لیں وہ وقوف ادا، اس کے لیے اپنے خیمے میں پہنچنا کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے پوری حدود عرفات میں کوئی آدمی 1 منٹ کے لیے بھی اگر آ گیا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آ گیا، زمین سے گزر گیا، فضا میں نیند کی حالت میں جا، اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ البتہ غروب سے پہلے نہ نکلے، کیونکہ غروب وہاں ہونا واجب ہے، یہ واجبات حج میں سے اس سے رکن پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اس کو کہتے ہیں جو آدمی ماشاءاللہ چلنے پھرنے کے عادی ہیں، جوان ہیں، وہ یہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب خواتین معذور بوڑھے ہوں تو پھر ان کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ ان کا رکن خراب نہ ہو، وہ اپنی بس میں جائیں، آرام سے خیموں میں پہنچیں، آرام کریں، وہاں اللہ کی عبادت، پورا میدان، اس لیے کہ سب لوگ نہ تو جبل رحمت پہنچ سکتے نہ سارے عرفہ، وہاں بہت رش ہوتا ہے، تو وہاں یہ مشکل میں پڑے، اس لیے ان لوگوں کو، ضعیفوں کو، ان کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے اپنے خیموں میں کریں، باہمت لوگ وہ کریں، کوئی حرج نہیں، وہ تو پورا حج پیدل کر لیں، ان کو ثواب بڑھ، کوئی حرج نہیں، اس کو تو پیدل حج کریں گے، پیدل مینا، مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلف، سب پیدل کریں، پیدل والے کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
جی سوال ان کا یہ آپ کا یہ ہے کہ احرام پہننے سے پہلے خوشبو، احرام پہننے سے پہلے جب نہاتے ہیں خوشبو والے صابن سے نہا سکتے ہیں، احرام پہن کر احرام پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، پرفیوم لگا لیں، عطر لگا لیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ جب تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھنے کے بعد کوئی چیز لگانا ممنوع۔ اب اگر وہ خوشبو پہلے والی آ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ خوشبو سونگھنا، خوشبو آ جانا یہ ممانعت نہیں، خوشبو لگانا منع ہے، لہذا پہلے کی بلکہ مستحب ہے کہ احرام کو خوشبو لگائی جائے، اور اس کے بعد احرام پہنے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جب نیت کر کے آدمی تلبیہ پڑھ لیتا ہے پابندیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں۔ اب وہ نیت کر کے تلبیہ جہاز میں پڑھ لے تب پابندیاں شروع ہوگی، دبئی میں پڑھے، مسقط میں جہاں وہ احرام باندھے، پابندیاں وہاں سے شروع ہوں گی۔ پابندیاں چادریں پہننے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتی۔ جی 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 وہ حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ پردہ کرنا واجب ہے اور لازم ہے۔ وہ خواتین کو یہاں بھی لازم ہے، وہ حرم میں بھی لازم ہے، بلکہ وہاں زیادہ لازم ہے، اس لیے کہ وہاں حجاب کے احکام نازل ہوئے۔ حدود حرم میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کا وبال بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ خواتین جو عمر رسیدہ نہیں، عمر رسیدہ خواتین کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، جو بہت عمر بوڑھی ہو چکی ہیں عمر رسیدہ ہے۔ جو خواتین عمر رسیدہ نہیں وہ حید پہنے، اس حید کے اوپر اپنے احرام کا نقاب ڈال دے، تاکہ اللہ کے حرم میں جب وہ حج کے لیے گئی ہیں نہ ان کو بے پردگی کا گناہ ہو اور نہ احرام کی پابندی کی خلاف ہے۔ جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی، وہ اس زمانے میں لکڑیاں استعمال کرتی تھی، اس پر وہ اپنا نقاب جب مردوں کا سامنا ہوتا تھا نقاب ڈال لیتی، اس لیے اس بات کا خیال کیا۔ ہماری پاکستان بہت سارے خواتین کا ذہن ہوتا ہے جی وہاں سب معاف ہے، سارے حاجی بہن بھائی، یہ بڑی گمراہی کی اور جہالت کی بات ہے، بہن بھائی نہیں بن جاتے، ان سے وہ حکم ان پر پردہ کرنا لازم ہوتا، ان کے ذمہ لازم۔ ہمارے ہاں کی خواتین کم احتیاط کرتی ہیں، باقی تو عبایا وہ چیزیں بھی پہنتی ہیں، یہ اپنے لباسوں میں ان کو بھی بہت زیادہ وہاں خیال کرنا چاہیے۔ جی جی، جب کوئی ایسا سامنے آ جائے پھر مردوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ وہ نگاہ نیچی، مردوں کو تو ہر وقت حکم ہے کہ نگاہ نیچی رکھے۔ جی جی جی، احرام کی حالت میں آپ کا سوال ہے کون سی چیزیں ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں اینک لگا سکتے ہیں، احرام کی حالت میں گھڑی پہن سکتے ہیں، احرام کی حالت میں موبائل رکھ سکتے ہیں، احرام کی حالت میں پیٹی باندھ سکتے ہیں، اس میں اپنی قیمتی رکوم رکھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سے منع یہ سلی ہوئی چیز نہ ہو، نیچے بنیان نہ ہو، کوئی انڈر ویئر، یہ چیزیں استعمال نہ ہو، یہ چیزیں پہننا احرام کی حالت میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ باقی احرام کی حالت میں بیگ کندھے پر لٹا، احرام کی حالت میں چھتری لگا لی، احرام کی حالت میں دھوپ والی اینک لگائی، یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، احرام کی حالت میں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ باقی یہ کہ جب عرفات کے لیے جائیں تو بہت کم سے کم سامان ساتھ ہو، کیونکہ رش میں سامان اٹھانے میں پھر دقت نہ ہو، اس میں بقدر ضرورت سامان کم سے کم رکھا جائے، اس میں راحت زیادہ ہو۔ ہم نے پچھلے سفر میں دیکھا ایک صاحب اپنا پورا ہوٹل کا سامان ایک ہاتھ میں یہ ایک ہاتھ میں یہ، اتنا وزنی، وہ لے کر خواتین کے ساتھ چل رہے۔ اب واقعہ دیکھیں، اب عرفہ جس معلم جو ہمارا رہبر تھا جس نے بس پر پہنچانا تھا، اس نے مکتب نمبر جیسے 97 دیکھا، سب کو اتار دیا، سارے اتر گئے، اور عین اس وقت فجر کا وقت ختم ہونے والا، گھوم گھوم کے اب فجر کی نماز بھی جاری، اور کتنا اہم دن ہے، اور وہ عرفہ کا اس کو بھی نہیں ملا۔ جب ملا تو وہ ملا، جب وہ دیکھا تو وہ افریقہ والوں کا مکتب تھا، وہ ہمارا جنوب ایشیا کا مکتب ہی نہیں تھا 97۔ اب بڑی پریشان، میں نے سب سے پہلے تو ساتھیوں کا یہ جتنے وضو کے لگے ہوئے نا پانی پینے کے، وضو کرو تاکہ نماز تو ہم پڑھ لیں نا، اس لیے جلدی جلدی وضو کیا ہم نے، وہیں سڑک پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، عرفہ کی اہم فجر کی نماز، وہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائے، نماز پڑھی۔ اب اگلا مسئلہ ہے جی، اب 97 تک پہنچنے کے لیے نہ کوئی بس نہ کوئی اور سب، کتنی دور وہ شخص، ہم نے جوان بندہ ہانپ گیا، اور دوسرے حجاج کیسے، اب وہ بھی ترس کریں، وہ بھی کریں، اس کا سامان تو اٹھائیں بھائی، وہ پہاڑی کے اوپر مکتب، اتنا پیدل چلنا، وہ کتنا سامان اٹھائے۔ اس بیچارے کو شاید گروپ والوں نے بتلایا ہوگا، لیکن اپنے سامان کی کیئر میں وہ 2 بڑے اٹیچیاں بھاری بریف کے پہیے بھی نہیں ان کے ساتھ، ایک ہاتھ میں یہ، اب خواتین کو کیسے پکڑائے؟
دوسرے ساتھی کیسے، وہ بھی اگر ترس نہ کھائیں تو حج کی روح، اپنے آپ کو بھی امتحان میں ڈالا، دوسروں کو بھی ڈالا، اس لیے اس میں بندہ راحت کے ساتھ ہے۔ میں یہ جو پیچھے کندھوں پہ لٹکانے والا بیگ ہوتا ہے نا، احرام کے اوپر پہننے بڑی راحت رہتی ہے، آدمی چل بھی آسانی سے سکتا ہے، اور ایک دو اس میں ایک آدھ جوڑا ہو، احرام کی چادر ہو، آدمی بڑی راحت سے رش کے اندر نکل۔ لٹکانے والے بیگ بڑے پریشان کرتے ہیں، یہ چیزیں بڑی اس وقت سے اعتراض کیا جی جی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ عمرہ کرے گا اتنی مرتبہ میقات جانا پڑے گا؟ بالکل، جتنی مرتبہ بھی عمرہ کرے گا اس کو یا مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ جانا پڑے گا، احرام کی جگہ متعین کی گئی، وہیں سے آ کر بندہ احرام باندھ سکتا ہے، وہاں سے جائے گا اور احرام، صرف حج کا احرام ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ اپنے ہوٹل سے باندھ سکتا ہے، باقی عمرے کے احرام کے لیے وہیں جانا پڑے گا۔ جی جی، حج کے دوران صبر اور برداشت کی اہمیت پر بس اتنی بات کہتا ہوں، ہمارے شیخ تھے، ہمارے حضرت، انہوں نے 56 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو 32 حج نصیب فرمائے، 56 سال کی عمر وفات پا گئے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ ان کے عرفات کے معمولات کا میں پرچہ آپ کو دوں گا، عرفات میں کیا ورد کرنے چاہیے، کون سی دعائیں، میں انشاءاللہ ایک بنا رہا ہوں، آپ سب حضرات کو 2-4 دنوں میں وہ کمپوز کر کے وہ طریقہ، صلاۃ التسبیح کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو معمولات ہوں گے، جو خاص دعائیں معمولات میں انشاءاللہ دوں گا، 2-4 دن میں انشاءاللہ اس کو تیار کرتا ہوں۔ لیکن ان کی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، گویا ان کے اتنے زندگی بھر کے اتنے بڑے ولی اللہ، ان کے حج کے اسفار کا نچوڑ، ہر حج کی نشست میں جب حاجیوں کا گروپ جاتا ہے ان کی نصیحت فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں گھر چھوڑنی ہیں اور 2 چیزیں ساتھ لے کے جانی۔ جب ہم اپنی اٹیچی تیار کریں نا جی، بریف کیس، اس میں 3 چیزیں ساتھ رکھنی ہیں اور 2 چیزیں ساتھ رکھنی، 3 گھر چھوڑنی، آرام، طعام اور غصہ گھر چھوڑنا۔ کیا جی؟ آرام، طعام اور غصہ، یہ تو ساتھ بالکل نہیں لے جاتا، اس لیے کہ حاجی کا امتحان شروع ہو جائے گا، ایئرپورٹ سے شروع ہو جائے گا، جس کا یہاں نہ ہوا اس کا جدہ شروع ہو جائے گا، جدہ میں نہ ہوا وہاں کے ایئرپورٹ کے بس میں ہو جائے، ہونا ہے، یہ یاد رکھیں، اس کو کہیں نہ کہیں تو جب دھویا ہے تو نچوڑنا تو ہے، یہ یاد رکھیں، کوئی بندہ ایسا کوئی نہیں بچ پچے، اس کو ضرور نچوڑا جائے، وہ کس جگہ وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کو میں نے کنکریوں میں نچوڑنا ہے، اس کو مزدلفہ میں، کتنے ایسے لوگ ہیں، 1 سال بتلا رہے ہیں ہم تو 8:30 بجے مزدلفہ پہنچ گئے، اس سے اگلے سال کہہ رہے 2:30 بج گئے، بس کی چھت پہ بیٹھے، پتہ نہیں مزدلفہ کہاں ہے نا جی، ایسے مناظر آتے ہیں، 2:30 بج گئے۔ ہمارے گروپ میں 1-2 آفیسر تھے، ایک ہمارے دوست تھے موبلنگ کے، وہ کنٹری مینیجر تھے اسلام آباد سے، ایک ان کا وہ بہت تھا CEO تھا، دونوں جو کنٹری مینیجر تھے اور وہ 2 تھے، جو ایک جنرل مینیجر تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم 8:30 بجے، اس کا وہ باس فون کر رہے، پورے پاکستان کی موبلنگ کا ہیڈ، وہ فون کر، میں بس کی چھت پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کہاں، یہ کون سی جگہ، سمجھ نہیں آ رہی کون سی، بس کی چھت پہ بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ، اللہ کے بندے ہیں نا جی، بہت عطا فرمانا، وہ کسی نہ کسی جگہ نوازتے ہیں، کچھ موقع ایسے آتے ہیں بندہ کہتا ہے یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ، لیکن وہ نکل جاتا ہے، پھر یہ بھی آپ میری بات ابھی نوٹ کر لیں، اگلے مرحلے میں اتنی آسانی اس کے لیے آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ اللہ نے بڑی مدد کی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے آرام، طعام، غصہ جو ساتھ لے کے گیا ہر دفعہ آرام کا طالب، وہ چاہے کہ مجھے وہاں خیمے میں وہ ملے، ذرا بہترین بیڈ ملے خیموں کے اندر، باتھ روم میں مجھے لائن، ساری چیزیں VIP، اس نے آرام نہیں چھوڑا، طعام اپنی مرضی کا چاہے گا جیسے گھر کا، یہ بھی نہیں، غصہ، اس لیے کہ اللہ نے جو احرام کی پابندیاں ذکر کی اس میں ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا، یہ خاص طور پہ یہ بڑی سخت خلاف ورزی، غصہ تھا۔ اور یقین جانیے ہمارے حضرت فرماتے تھے وہ لوگ جو زندگی میں ایک دوسرے پر غصے نہیں ہو، حج میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے، جو زندگی میں ایک دوسرے پر کبھی غصے نہیں ہو، حج میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، جھگڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، آرام، طعام، غصہ چھوڑ کے آنا ہے، یہ ٹیچی میں نہیں رکھنا تھا، اور باقی ٹیچی میں نہیں رکھنا تو اپنی پیٹی میں یہاں کیسے باندھ سکتے ہو اس کو نا۔ نمبر 2 لے کے کیا جانا، حوصلہ اور سخاوت، حوصلہ اور سخاوت ساتھ لے کے آنا، سخاوت ہونی چاہیے، دوسروں کو
حج کا سب سے بڑا عمل دوسروں کو کھانا کھلانا، اس لیے خدمت میں پیش رہیں، اپنے رفقا حاجیوں کی ان کی خدمت کریں، ضعیفوں کی خدمت کریں، کسی کا بوجھ اٹھا لے، بڑے فائدے، کسی کی اگر دعا لگ گئی نا تو پھر زندگی بھر کا کام بن جائے، بہت اللہ تعالیٰ بڑے اس کے کام بنا، اس لیے خدمت کو کام، چائے پلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا، کھانے کا انتظام اپنے ذمے لگا لیا، جو چیزیں بھی ہیں میں لے آتا ہوں یہ خدمت کے شعبے کہلاتے ہیں، تو حوصلہ اور سخاوت یہ ساتھ لے کے جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یہ میں نے حج کے حوالے سے باتیں کی، کوئی اور سوال ہے جی؟ جی اگر بالکل طواف زیارت کے بعد، جو طواف زیارت ہے نا جی، اگر تو مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کے بعد حلق کروا لیا تو احرام کھول سکتے ہیں، کپڑے پہن کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں رمی ہو گئی، ابھی تک قربانی نہیں ہوئی، یا قربانی ہوگی ابھی تک حلق کا موقع ہی نہیں ملا اور حرم میں بیٹھے ہم احرام کی حالت میں، تو اسی حالت میں طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، دونوں صورتیں صحیح، لیکن شرط ہے احرام کھولنے کے لیے وہ قربانی والا عمل ہو جائے، اس کے بعد حلق کروانا اور یہ کچھ۔ یہ باتیں تو تھی مکہ المکرمہ کے بارے میں، اس کے بعد جو دوسرا سفر ہے جو بڑا محبوب لذیذ اور شیریں سفر ہے جس کے لیے ہر مسلمان ترستا ہے، وہ مدینہ طیبہ کی حالت۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جب ہمارا سفر شروع ہو مدینہ طیبہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے 1000 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، 1000 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد نہ مدینہ پہنچنے پہلے اپنا کوئی بہترین تحفہ پہنچا دیں، ہے نا جی، تحفہ پہنچا دیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال ثواب کر دیں۔ 1000 مرتبہ پڑھنے میں دیر نہیں لگی، آپ بس میں بیٹھیں ٹیکسی میں، وہاں پہنچنے سے پہلے آپ مزے سے پڑھتے رہیں انا اعطیناک الکوثر، تسبیح لے لیں جی شمارے والی، 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کر دیں یا اللہ سارا ثواب ہمارے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ، جن کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیں پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی ہر تحفے کا بدلہ دیا کرتے تھے، اور پیغمبر اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، یہ جو تحفہ بھیجے گا نا یہ مالا مال ہو کر واپس آئے انشاءاللہ، اس کے لیے اللہ خیر و برکات کے دروازے کو یہ تحفہ دے، اور پورے راستے میں درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھے، شوق و ذوق کو بڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق، قبر اثر کی دل میں ایک ولولہ ہو، بے چینی ہو۔ مدینہ طیبہ کے راستے میں وہاں پہنچ کر وہاں کپڑے آرام سے ہوٹل میں رکھنے کے بعد نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، صاف ستھرے، خوشبو لگائے، آپ کے وہ کام کرے جو آپ کے پسندیدہ کام، مسواک کرے، خوشبو لگائے، پھر مسجد نبی میں حاضر و درود شریف پڑھتا ہوا مدینہ کے اس گلیوں کا وہاں کا ادب کرتا ہو، اور وہاں آ کر صلاۃ تحیۃ المسجد ادا کرے، تحیۃ المسجد کے بعد ریاض الجنہ کی طرف آئے، موقع ملے تو ریاض الجنہ میں جگہ پائے، وہاں کسی بھی جگہ جہاں موقع ملے 2 رکعت نماز، دعا کرے یا اللہ میں حاضری بہت بڑے دربار کی حاضری پہ جا رہا ہوں، وہاں کی حاضری میری قبول ہو جائے، اس لیے وہاں پہلے نوافل توبہ زمزم پیے اسی نیت سے کہ اللہ زمزم پینے پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس نیت سے زمزم پیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مراد پوری کر، جس نیت سے۔ زمزم کی بہت بڑی فضیلت، ماء زمزم لما شرب لہ، مائے زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو، یہ بھی ہو کہ حاضری قبول ہو جائے، حاضری لگ جائے، اس مقصد سے پیے۔ پھر وہاں بڑے ادب کے ساتھ روضہ پاک پہ حاضری، نظریں جھکا کر توبہ کر کے، اور یہ عزم لے کر کہ اے اللہ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ میری زندگی گزرنی تھی اب آپ کی سنتوں پہ چلوں گا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کروں گا، غلطیاں ہو گئیں اب میں باقی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا جو درد تھا جو فکر تھی اس کے مطابق گزاروں، یہ جذبے کے ساتھ حاضری دے، اور وہاں جوتے ہاتھ میں نہ رکھے، وہاں جاتے ہوئے منہ ہی نہ بنائے، اس دربار کی بڑی سخت بے ادبی ہے، یہ کام نہ کرے، وہاں بہت سخت ائمہ بھی منع کر۔ میں نے ابھی کہا عمرے کے سفر میں این جمعے کا موقع امام حذیفی خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ منہیاں نہ بناؤ، یہاں یہ کام ممنوع ہے، بے ادبی ہے اللہ کے حرم کی، کیونکہ ہر طرف دیکھو یہ کیمرے لے کر پھیر، ہر طرف بھائیو کس کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، یہ سوچیں ذرا۔ جس وقت وہ منع کر رہے ہیں بہت سارے لوگ انہی کی مووی بنا رہے ہیں، دیکھو آپ اندر سمجھ نہیں رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام حرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب آپ کے مصلی پہ اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا چیز منع کر،
اور یہ آدمی باز ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے بہت کچھ سیکھ کر سمجھ کر اور ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر درود السلام، 3 کونے ہیں، 3 جالیاں ہیں، وہاں سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا سلام ہے، یہ سلام ہے۔ اور بھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ، جتنے بھی صیغے پیار محبت کے پڑھ سکتے ہیں وہ درود و سلام کے پڑھیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کو سلام کریں، آپ کے سسر، اس امت کے کتنے بڑے محسن، الصلاۃ علیک یا امیر المومنین یا ابا بکر الصدیق۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام، السلام علیک یا امیر المومنین یا عمر الفاروق۔ پیچھے ہٹ کر معاہدہ شریفہ پہ دعا کریں، بڑی قبولیت کا مقام، ٹھیک ہے، دعا کریں۔ تو وہاں دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک استغفار کرے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے استغفار کرنا اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ توبہ کرے، استغفار، قبلہ کی طرف ہو کر دعا کریں، ویسے منہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں دعا، لیکن وہاں کی انتظامیہ کچھ انتظامی وجہ سے منع کر دیتے ہیں، اس لیے قبلہ کی طرف ہو کر دعا کریں، دعا مانگے، خوب دعا مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے، سب کے لیے عہد کرے، عہد و پیمان کرے، دل ہی دل میں مناجات کرے، جلدی نہ وہاں سے نکلے، بس وہ وہاں کی حاضری لگ گئی، اگر کسی کو اس کی دنیا پر شفاعت کی درخواست کرے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں شفاعت نصیب ہو، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت فرما دی۔ اس طرح وہاں سے حاضری دے کر نکلے، روزانہ حاضری دے، کم از کم 2 مرتبہ تو ضرور جائے، اور باقی اوقات میں جب نماز کے لیے جائے وہیں کھڑے ہو کر جب واپس آنے لگے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر واپس آئے، سلام کر کے واپس آنا چاہیے۔ اس طرح مدینہ طیبہ کے قیام میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کم از کم 40 نمازیں تو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اس کی بڑی فضیلت، اس کا حج کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا اپنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری اور جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے وہاں یہ تو قیام، اور ان زیارات پہ بھی جائے جہاں زیارات پہ جانا ثواب، مسجد قباء میں جا کر اشراق کی نماز پڑھے، عمرے کا ثواب ملتا ہے، مسجد قبلتین جائے، شہداء احد جائے، جنت البقیع میں حاضری لگائے، صبح و شام جائے، اہل بقیع کے لیے دعا کرے، وہاں اپنی دفن کی دعا کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے جو بھی مقامات ہے وہاں کی زیارت کرے ذوق و شوق کے ساتھ۔ اور ریاض الجنہ جس کا سبز کارپیٹ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں موقع کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آرام سے سکون کے ساتھ جائے، نماز ادا کرے، عصر کے بعد نوافل نہ پڑھے، اسی طرح فجر کے بعد، یہ 2 وقت نماز نوافل پڑھنا منع، اس کے علاوہ باقی اوقات میں جا کر نوافل ادا کرے، وہاں ستون ہے، وہ خاص ستون ہے، ان ستونوں کے اوپر لکھا بھی ہوا، ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا استوانہ، ایسے گرین کلر میں گولڈن لکھا ہوا استوانہ سیدہ عائشہ، یہ ستون آگے کر کے ہے، جیسے باہر نکلتے ہیں اس سے تھوڑا سا پہلے، یہ وہ ستون ہے، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں جو بندہ بھی دعا کرے گا اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، وہ استوانہ سیدہ عائشہ۔ اس طرح روزے کے اندر جالی کے اندر ستون ہے، استوانۃ السریر ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی ہوتی ہے، جہاں آپ آرام فرماتے، پھر استوانۃ الحرس ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقع پہ چوکیدار کھڑے کیے، جب منافقوں کی اور یہودیوں کی سازشیں بڑھ گئی تھی، کچھ صحابہ نے پہرا دیا تھا آپ کے گھر کا۔ اس کے بعد استوانۃ الوفود ہے لکھا ہوا استوانہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود سے ملاقات کرتے تھے، استوانہ ابی لبابہ، یہ مختلف ستون، وہاں محراب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نماز ادا فرماتے، آپ کے سجدے کی جگہ تو انہوں نے ادب والوں نے اس میں کر دی تعمیر کے اندر، تاکہ کوئی بھی آپ کی پیشانی مبارک کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھے، اب وہ جو جگہ خالی وہ حضور کے قدموں والی جگہ ہے، وہاں نماز ادا کرے، وہاں اگر موقع مل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ حضرت مدینہ طیبہ کی حاضری اور مکہ المکرمہ کی حاضری، مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے کثرت سے طواف کرے، تیسرے کلمے کا ورد، دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرے مدینہ طیبہ میں کثرت سے درود شریف، یہ وہاں کے معمولات ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں. اگر کوئی اور سوال ہو مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے وہ بھی ہے. جی ہاں بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھا سوال کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہو تو اس سے پہلے کچھ رقم صدقہ کر دے, کچھ ریال صدقہ کر دے. اس لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے فرمایا جو بندہ سرگوشی جا کر کرنا چاہتا مشورہ وہ پہلے کچھ صدقہ کر کے جایا کرے. وہاں آواز پست رکھے, اونچی آواز نہ لگائے, اس لیے کہ ریاض الجنہ اور آپ کے روضہ اطہر کا ادب ہے. وہاں لکھا ہو لا ترفعوا اصواتکم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہی کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بہت بڑے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا. ساتھیوں کو رفقا کو تکلیف سے بچائے, خدمت زیادہ سے زیادہ کریں. انشاءاللہ یہ اعمال حج مبرور بنا دیں گے اور حج اور عمرے کے ثواب کو, اس حاضری کو مقبول حاضری بنا دیں گے. پھر یہ حج سنبھال کر لانا ہے واپس. سنبھال کر لانے کا مطلب یہ ہے پتہ چلے آنے والوں کو بھی حج کر کے آئے, زندگی چینج ہو گئی, کسی کا حق نہ مارے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, گھر میں باہر ایک واضح تبدیلی محسوس ہو. یہ ہے حج سنبھال کے لانا. اس لیے حج کو ہم واپس لائیں. یہ محسوس ہو بندہ حج کر کے آیا تو اللہ نے اس کی زندگی کو اب پلٹ دیا, بھی اللہ والا ہو گیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو گیا. اس بندے میں فکر آخرت پیدا ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. جی 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 ان کا آپ کا سوال یہ ہے کہ فاروق صاحب کا کہ لیڈیز والی طرف جو سلام کے اوقات ہیں, آج کل میری معلومات میں جو ہماری حاضری ہوئی تھی 3 وقت کھولے جاتے ہیں. صبح اشراق کے وقت 7 بجے سے لے کر تقریباً 11:30 تک, پھر صبح کے بعد سے لے کر عصر تک, پھر عصر سے لے کر عشاء تک نہیں ہوتا خواتین کا کیونکہ مر گئے, پھر عشاء کے بعد کھولتے ہیں. جیسے عشاء کی نماز بھی نکالنا شروع کر دیں, چادریں لگا دیں, رات کو 12 بجے تک. الحمدللہ کافی وقت ہوتا ہے خواتین کا. 3 اوقات کھولے جاتے ہیں. خواتین اسی طرح جائیں, ادب سے احترام سے, دوڑے نہ, دکم پیل نہ کریں, آہستہ آہستہ آواز سے درود و سلام پڑھے روضہ پاک کی جس طرف جانیاں جو ان کی طرف حصہ ریاض الجنہ کا, وہاں نماز پڑھ لیں اور کو وہاں انشاءاللہ یہ بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی موقع. جی جی ان آپ کا سوال احرام میں سادہ ٹوتھ پیسٹ تو خوشبو والا نہ استعمال کریں. جی جیسے خوشبو والا صابن والا ہے, اسی خوشبو والا منٹ والا کوئی ایسا پیسٹ نہ ہو. سمپل مل جاتا ہے. جی سمپل بھی مل جاتا ہے. یہ اگر احرام کی مناسب چیزیں, عالمگیر کا جو احرام ہاؤس بنا ہوا نا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا, وہاں ہر چیز انہوں نے اس طرح کی تیار کی ہے, بغیر خوشبو کے صابن, طواف کی تسبیحاں, شمارے, جائے نماز, احرام کی ضرورت کی چیزیں وہاں کافی مل جاتی ہیں اور احرام بھی مل جاتے ہیں. تو وہ چیزیں وہ لیتے ہیں. باقی زمزم کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں, کثرت سے زمزم پینا, بہت زیادہ زمزم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ زمزم بہت زیادہ پیتا ہے. اور زمزم جس وقت حرم سے نکلنے کا وقت ہو نا, جی ہوٹل کے لیے جا رہا ہوں, پھر خوب پی کر جائے. آتے ہوئے ذرا احتیاط کر لے, کیونکہ زیادہ وقت اگر حرم میں رہنا ہے تو پھر ضرورت نہ پڑے باہر نکلنے کی. جب نکلنے لگے نا جی, پھر میری تو اپنی یہ چھوٹی سی عادت یہ کہ میں 2 وہاں سے, جیسے مطاف میں کولر ہے 2 گلاس پی لیے, غیر مبرد جو ٹھنڈے نہیں. تھوڑے چند قدم اور آگے چلیں گے اور کولر ہے تو 2 وہاں سے پی لیے. وہ ہر دروازے تک نکلتے ہیں 8, 10, 12 تک ہو جاتے ہیں. اب ہر نماز میں اتنے پیئے انشاءاللہ, دیکھیں کیا خیر و برکات آتی ہیں. زمزم کثرت سے پیئے, زمزم کی بڑی فضیلت ہے, ظاہری باطنی. اس کی دعا بھی ہے, اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق دے, وسعت والا رزق عطا فرما اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یہ زمزم میں اللہ نے تاثیر رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. جی جی زمزم کے آداب میں یہ ہے, ایک تو ادب میں نے عرض کیا کثرت سے پینا, دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا. زمزم کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں طرح پیا جاتا ہے, کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں, بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. کھڑے ہو کے پینے کا موقع تو کھڑے ہو کر پئیں, بیٹھ کر پینے کا موقع تو بیٹھ کر پئیں. اصل مقصد اس میں دراصل بہت زیادہ پینا ہے. کھڑے ہو کر پینے میں آدمی زیادہ پی لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا ہل جل بھی سکتا ہے, اس لیے زیادہ. تو زمزم کے بارے میں جس حالت میں بھی پینا چاہے وہ
اس لیے کہیں اگر بیٹھنے کا موقع تو بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، ضروری نہیں اس کے لیے کھڑا ہونا. بہتر یہ قبلہ رخ ہو کر دعا ضرور مانگے زمزم پیتے ہوئے، کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگے، کیونکہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے. زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، ہمارا کہنا اور سننا اپنی رضا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دی. یا اللہ جو حضرات بھی حج بیت اللہ کا ارادہ رکھنے والے ہیں اللہ حج مبرور کی توفیق عطا فرما، نیکیوں بھرا حج نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حج نصیب فرما، اور اے اللہ قبولیت والا حج عطا فرما دے. ایسی حاضری ہو جائے جو ہمیشہ کے لیے اے اللہ حرمین کی حاضریوں کا دروازہ کھل جائے. اپنی رحمتیں، اپنا کرم یا اللہ اپنی مغفرت، اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما. جو حضرات بھی حج کا ارادہ کرنے والے ہیں اللہ ان سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما. جب حج کے لیے جائیں ان کے پیچھے رہنے والے اہل خانہ میں بھی عافیت، صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ وہاں جانے والوں کو بھی سکون اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی عافیت اور سکون نصیب فرما. دونوں جانبوں میں خیر و عافیت کا معاملہ فرما. ہر قسم کی ناگہانی آفات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرمانا. یا ارحم الراحمین با عظمت با ادب حاضری حرمین بار بار زندگی میں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ایک گزارش تو انشاءاللہ میں پرچہ بھی تیار کروں گا، دوسرا میں اپنا نمبر بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ دے دوں گا وہاں کا. تو وہاں بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے نا جی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو میرے پاس سم ہے، میں آپ کو نمبر دے دوں گا انشاءاللہ. کوئی بھی جس وقت بھی رابطہ کریں گے ہم خادم میں ہر وقت حاضر ہیں. کوئی مسئلے کے حوالے سے ویسے کسی بھی خدمت کی انشاءاللہ. میرا 15 ستمبر کی انشاءاللہ فلائٹ ہے اور وہاں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہاں ملاقات بھی ہوگی. اور جو آپ حضرات حکم دیں گے. آپ حضرات کا سرکاری ہے جی؟ اچھا ویسے غیر سرکاری تو پہلے سے پتہ ہوتا ان کو، ہاں لیکن سرکاری کا میرا خیال جس وقت آپ کی وہ پاسپورٹ وغیرہ آئیں گے نا جی تو جب آپ کی وہ TCS پہنچے گا شاید اسی وقت اس میں تفصیلات لے. اب ہمارا غال 53 ہے جی جی. اور انشاءاللہ وہاں رابطہ رہے گا، میں فون نمبر بھی دوں گا انشاءاللہ. جو خدمت ہوگی ہم حاضر ہے. اور ابھی میری درخواست ہے آپ سے دعا میں مجھے ضرور یاد رکھنا ہے، یہ بھولنا نہیں بلکہ اپنی ڈائری میں لکھ لینا. جی پرائیویٹ سے جی.